بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 50۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نے بے فاسد سے کوئی چیز خریدنے کے بعد اس پر قبضہ بھی کیا، پھر اس کو بیچا۔ خریدنے کے بعد کیا کرتا؟ تاجر بیچتا نا، پھر اس کو بیچ دیا، کیونکہ قبضہ کرنے کی ملکیت اس کو آ گئی تھی، لیکن اس کے بیچ کے نفع کمایا، تو وہ نفع جو ہے اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، وہ تو صدقہ کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے فاسد سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ ملکیت کو واپس کرنا چاہیے تھا، لیکن قبضہ کر کے بیچ دیا تو اس کی بے تو نافذ ہو گئی، لیکن جو ہے نفع اس کے لیے حلال نہیں رہتا، اس کو جو ہے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کسی کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ البتہ جو بائع تھا، خریدار، بائع کیا کرا؟ پیسے لیا نا، پیسے لے کے اس پیسے سے پھر انہیں کوئی چیز دوسری خرید کے اس میں نفع کمایا، تو وہ نفع اس کے لیے جو ہے جائز ہے، حلال ہے، وہ حرام نہیں، مطلب ہے کہ اس کو صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ دونوں میں یہ فرق ہے کہ اشیاء جو ہوتی ہیں نا، چیزیں متعین ہوتی ہیں، تو یہ باندھی بے فاسد والی جو باندھی ہے وہ وہاں رہے تو بھی وہی باندھی تھی، بائع کے پاس رہے تو بھی، اب بے فاسد سے مشتری کے پاس آئی تھی وہی باندھی ہے، پھر مشتری کے پاس سے پھر کسی اور کے پاس چلے گئی تو بھی کیا ہے؟ وہی باندھی ہے، لیکن جب اس کے پاس آئی تھی تو حلال انداز میں نہیں آئی تھی، بے فاسد سے آئی تھی، پھر اس سے دوسرے کے پاس جا رہی ہے، تو بے فاسد والی باندھی سے اس نے جو فائدہ اٹھایا ہے تھوڑا بہت، وہ فائدہ اٹھانا اس کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ لیکن بائع جو اس باندھی کو بیچنے والا تھا، وہ بیچنے والا کیا کرا؟ اس باندھی کے بعد میں پیسے لیا، وہ پیسے اس کے پاس متعین نہیں ہوتے، وہ پیسے اس کے پاس، اب اس پیسے سے کوئی چیز خریدا تو کوئی ضروری نہیں وہی پیسے سے خریدی ہوئی چیز مانی جائے اس کو، بلکہ کیا مانا جا سکتا ہے؟ اس کو انہیں اپنے پیسوں سے خریدا ہوا ہے یہ مانا جا سکتا ہے، کیونکہ دراہم اور دینار جو ہے بے میں متعین کرنے کے باوجود متعین نہیں ہوتے۔ بولیے، چنانچہ آپ دکان کو جا کے کوئی چیز خریدے ہاتھ میں نوٹ بتا کے، یہ 100 روپے کی نوٹ سے آپ جو ہے کیا کیجئے؟ مجھے سامان دیجئے، پھر اس کے بعد وہ 100 روپے جیب میں رکھ کے دوسرے 100 روپے نکال کے دیے تو بھی چلتا، لیکن چیز ویسا نہیں چلتی، جب متعین ہو گئی تو وہی چیز دینا پڑتا، مبی انہیں وہ مبی رکھ کے دوسری لوگوں نہیں بول سکتا۔ آیا سمجھ میں؟ تو اسی وجہ سے جو ہے وہاں بائع کو اس سمن سے جو فائدہ اٹھایا، وہ سمن سے فائدہ اٹھانا ناپسندیدہ نہیں ہے، برا نہیں ہے، کیونکہ وہ متعین نہیں ہوا تھا، وہ متعین نہیں ہے۔ آیا سمجھ میں فرق؟ اور جس آدمی نے خریدی ایک باندھی بے فاسد سے اور وہ دونوں نے قبضہ کر لیا، تو اس کو بیچا اور اس سے فائدہ اٹھایا، ہاں پراپر کا کیا تھا؟ وہ ربیحہ فیہا ہو گیا اوپر کا نیاست سے۔ جو آدمی نے باندھی خریدی بے فاسد سے اور دونوں نے قبضہ کر لیا، اس کو بیچا اور نفع کمایا، تو ربح کو صدقہ کر دے، یعنی نفع کو کیا کر دینا؟ صدقہ کر دینا، کسی اور کو دے دینا، خود استعمال نہیں کرنا پڑے۔ وَيَطِيبُ لِلْبَائِعِ مَا رَبِحَ فِي الثَّمَنِ، اور بائع کے لیے جو ہے اچھا ہے جو کچھ انہیں ثمن سے فائدہ کمایا، ثمن سے انہیں بیچنے کے بعد پیسہ جو ہے نا، وہ پیسے سے پھر کچھ اور خریدا سمجھو، یا کچھ اور بیچا، اس سے جو فائدہ کمایا وہ نقصان نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ کہ جاریہ ان چیزوں میں سے ہیں جو متعین ہوتی ہیں، تو لہذا عقد متعلق ہوتا ہے اسی سے۔ عقد کس سے متعلق ہوتا ہے؟ باندھی کی ذات سے متعلق ہوتا ہے، تو خباثت ربح میں خلل پائی جاتی ہے، یا تمکن ہو تو گھس جاتی ہے، یہ تمکن کیا ہے؟ اتر جاتی ہے خباثت کس میں؟ نفع میں، ربح بولے تو نفع میں اتر جاتی ہے، اور دراہم اور دینار نہیں متعین ہوتے عقود میں، لہذا عقد ثانی، کس کا عقد ثانی؟ وہ بائع کا عقد ثانی، اس کی عین کے ساتھ، اس کے عین کے ساتھ تو خباثت نہیں اترتی ہے، خباثت نہیں اترتی، بائع کا عقد ثانی ہے یہ، سمجھ گئے نا؟ فلا يجب التصدق، لہذا صدقہ کرنا واجب نہیں ہے۔ وهذا في الخبث الذي سببه فساد الملک، اچھا یہ خباثت اس چیز میں جس کا سبب فساد ملک ہو، کبھی کبھار فساد ملک کے علاوہ خباثت جو ہے عدم ملک سے ہوتا ہے۔ عدم ملک کا مطلب کیا ہے؟ عدم ملک کا مطلب یہ ہے کہ عدم ملک کی شکل یہ بنتی ہے کہ کسی کی چیز لے لی، ہم کسی کا پیسہ غصب کر لیا، پیسہ غصب کر لیے ہیں، اب وہ پیسہ جو ہے متعین نہیں رہتا، کیونکہ وہاں پر جو ہے اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں تھی، بائع کے اندر کیا تھا؟ ادھر سے چیز ہے ادھر سے پیسہ ہے، تو چیز متعین ہے پیسہ متعین نہیں ہے، یہ بولے تھے فساد ملک میں بھی۔ لیکن اگر عدم ملک کا قصہ ہے، عدم ملک کا قصہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کے پاس سے کیا اگر آپ درہم دینار غصب کر لیا، غصب کر کے لے جا کے رکھا، اسی درہم دینار سے کیا کرا؟ انہیں فائدہ اٹھایا۔ اب غصب کرنے کے بعد ایک مسئلہ ہے، غصب کرنے کے بعد تو وہ چیز اس کو واپس کرنا ہے، لیکن انہیں کیا کرا تھا بولے تو وہ درہم و دینار سے کوئی دوسری چیز خرید لیا، خریدنے کے بعد میں کیا نوبت آ گئی؟ اس درہم دینار کا جو بھی مالک ہے
کے سامنے بات آئی تو اس کو لوٹانا ہے، انہیں لوٹائے بغیر جو ہے اس کے بدلے میں دوسری چیز دے دیا، اس کو انہیں لے لیا، اس کے بدلے میں دوسری چیز دے دیا تو انہیں لے لیا، سمجھ میں آیا یہاں تک؟ لے لیا تو وہ غصب کرنے کو جو ہے بے کی شکل دے دی گئی بعد میں، نتیجہ کیا دی گئی؟ لیکن اس سے پہلے والا جو اس کا عمل تھا وہ عدم ملک کا تھا نا، تھا بولو، تو عدم ملک میں چاہے درہم و دینار بھی ہو، درہم و دینار بھی ہو، اس سے جو نفع اٹھایا جاتا ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ فساد ملک میں اگر درہم و دینار سے نفع اٹھایا جاتا ہے تو وہ ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن عدم ملک میں جو اس سے نفع اٹھایا جاتا ہے دینار اور درہم اگر ہے تو بھی کیا ہے، وہ ناپسندیدہ ہی ہے، بولنا چاہتا ہوں، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں۔ تو فساد ملک میں ایک شکل ہے کہ عین سے نفع اٹھانا ناپسندیدہ، اور عدم ملک میں عین سے نفع اٹھانا بھی ناپسندیدہ اور دینار و درہم میں بھی ناپسند۔ دیکھو ترجمہ، اور یہ خباثت وہ چیز کی ہے جس کا سبب فساد ملک ہے۔ بہرحال خباثت عدم ملک کے لیے تو ابو حنیفہ اور محمد کہتے ہیں دونوں نوعوں کو شامل ہے، یعنی دونوں نفع جو ہے ناپسندیدہ ہے، چاہے وہ عین کا ہو چاہے دینار و دینار کا ہو۔ عین مطلب اشیاء، عین بولے تو اشیاء کو غصب کر لے اس سے فائدہ اٹھا لے وہ بھی ناپسندیدہ، دینار و درہم غصب کر لیے اس سے فائدہ اٹھا لیے وہ بھی ناپسندیدہ، کیونکہ عقد متعلق ہوتا ہے ان چیزوں میں جو متعین ہوتے ہیں حقیقتاً، اور ان چیزوں میں جو متعین نہیں ہوتے ہیں شبہ کے طور پر، اس حیثیت سے کہ اس سے جو مبی محفوظ رہتی ہے یا ثمن کا اندازہ لگتا ہے۔ اور فساد ملک کے وقت میں حقیقت بدل جاتی ہے شبہ کے طور پر، فساد ملک میں کیا ہو جاتی ہے؟ حقیقت بدل جاتی ہے شبہ کے طور پر، اور شبہ اترتا ہے شبہ کے شبہ کی طرف، اور شبہ ہی معتبر ہے نہ کہ اس سے اترنے والا۔ چلو جاؤ بعد میں دیکھیں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔